خطاب تھا. آپ نے مولانا سے بی بی زہرا یہاں کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا. اسی رد کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد ایک بہت ہی مشہور، ایک بہت ہی معروف حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا. ایک ایسی حدیث کہ جو ہمارے یہاں اور ہمارے مخالفین کے یہاں بھی مشہور و معروف ہے. مشہور اور معروف بھی دو طرح کے ہوا کرتے ہیں. ایک وہ ہو کہ جو ہمارے یہاں صرف مشہور ہو، لیکن ایک وہ مشہور کہ جو مخالفین کے یہاں بھی مشہور. یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو اہل تشیع کے یہاں بھی اور اہل تسنن کے یہاں بھی مشہور و معروف ہے، جس میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی من غضبها فمن غضبنی. اور اس حدیث سے ہی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت ہمارے یہاں بھی اور اہل تسنن برادران کے یہاں بھی آیا ہے. اور سونے پہ سہاگا تو یہ ہے کہ اس حدیث کا حوالہ اہل تشیعوں سے زیادہ اہل تسنن کی کتابوں میں موجود ہے. تو اس حدیث کا انکار وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اس حدیث کا انکار کریں گے تو گویا اپنے جو بزرگان ہیں، جو اپنے ان کے جو پرانے علماء ہیں، ان کا انکار کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ رسول کے بغض میں یا رسول کی بیٹی کے بغض میں اس حدیث کا انکار کر دیں. اگر وہ اس حدیث کا انکار کریں گے تو وہ اس حدیث کا انکار نہیں کریں گے بلکہ اپنے بزرگان کا انکار کریں گے، اور اپنے بزرگان کا انکار کرنا ہی یہ ثابت کر دے گا کہ وہ حق میں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد کی. دیکھیں رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من غضبها کہ جس نے اسے ناراض کیا، ومن غضبنی تو گویا اس نے مجھے ناراض کیا. غضب سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی غصہ دلانا. جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے سمجھ لو گویا اس نے مجھے غصہ دلایا. اب دیکھیں میں بات کو رب دینے کے لیے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، لے چلتا ہوں آپ کو کہ آج دیکھیں آج کائنات کے اندر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے اوپر کچھ امور واجب قرار دیے ہیں، کچھ مستحب قرار دیے ہیں اور کچھ امور حرام قرار دیے ہیں. واجب جو انسان امور کو انجام دے گا وہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کرے گا، جو مستحبات کو انجام دے گا وہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کرے گا، جو حرام کام کو انجام دے گا وہ خدا کے غضب کا سامنا کرے گا. بھائی یہی ملتا ہے نا احکام شرعیہ میں، یہی ملتا ہے نا کہ جو بھی ان تمام اچھے کاموں کو انجام دے گا وہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کرے گا، اور جو بھی ان حرام کاموں کو انجام دے گا وہ خدا کے غضب کا سامنا کرے گا. گویا پتہ یہ چلا کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی اچھے کاموں کے ذریعے سے. جب نماز پڑھے گا تب خدا کی خوشنودی حاصل کرے گا، جب روزہ رکھے گا تب وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرے گا، جب زکوٰۃ ادا کرے گا تب وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرے گا. ان تمام امور کو جب وہ انجام دے گا تب وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرے گا. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری خوشنودی کو حاصل کرو تو سب سے پہلے رسول کی خوشنودی کو حاصل کرو. جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر بات پہنچ جائے تو واضح ہو جائے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا کی خوشنودی کو حاصل کرو تو میرے پیغمبر کی، میرے حبیب کی خوشنودی کو حاصل کرو. اور رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری خوشنودی حاصل کرو تو میرے اہل بیت کی خوشنودی تم حاصل کر لو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے پتہ یہ چلا نعرہ حیدری، حیدری، صلوات محمد و آل محمد. پتہ یہ چلا کہ خدا کی خوشنودی منحصر ہے خوشنودی پیغمبر کے اوپر، اور خوشنودی پیغمبر منحصر ہے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی منحصر ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. لیکن یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، اہل بیت کی خوشنودی منحصر ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر.
جس سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہوں گی اسی سے باقی کے اہل بیت راضی ہوں گے. جس سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خفا ہوں گی, جس کے اوپر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا غصہ ہوں گی. کہ آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اس شخص سے راضی ہو جائیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کا بہترین سا جو نمونہ ہے, اس کی بہترین سی جو مثال ہے, آپ دیکھیں حدیث قصہ کو اٹھا کے دیکھیں کہ خداوند متعال نے جب جبرائیل نے اللہ سے سوال کیا کہ اس حدیث قصہ میں جو سوال کیا ہے کہ پروردگارہ اس چادر میں کون ہے, تو کیا تعارف کرایا ہے خداوند متعال نے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا. خدا اگر چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ علی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں, ان کی زوجہ ہیں اور ان کے بھائی رسول ہیں. خدا یہ بھی چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا حبیب ہے, میرا حبیب کی بیٹی ہے, میرا حبیب کی بیٹی کا شوہر ہے, میرا حبیب کے نواسے ہیں. لیکن خداوند متعال تعارف کیسے کرا رہا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا. یہ تعارف بتا رہا ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی جو خوشنودی ہے وہ منحصر ہے خوشنودی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور اسی بات کو رسول خدا نے اس حدیث میں عیاں کر دیا. رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ من غضبها فمن غضبنی, کہ جس نے میری بیٹی کو غصہ دلایا گویا اس نے مجھے غصہ دلایا. اور ابھی بات چل رہی تھی کہ مولوی صاحب بات کر رہے تھے کہ تبرہ کا جو محل اور مقام ہوتا ہے, میرے خیال سے اس سے بہتر محل اور اس سے بہتر مقام ہو ہی نہیں سکتا تبرہ کرنے کا. تو اگر یہاں پر بھی وہ نعرہ نہ لگایا جائے تو پھر کہیں نہیں لگا سکتے ہیں. بر عمر لانا, بر عمر لانا, بر عمر لانا. یہ لعنت اس لیے بھیجی جا رہی ہے کیونکہ اکثر روایات میں ملتا ہے کہ اس لعنت کا ثواب بہت ساری عبادتوں سے افضل ہے. ایسے بات نہیں کر رہا ہوں, اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو اسے روایت دے سکتا ہوں. بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے کہ جو دشمن زہرا کے اوپر لعنت کرتا ہے تو بہت بڑے بڑے ایسے افعال ہیں کہ جن کے ثواب کو انسان لکھ سکتا ہے, لیکن اس لعنت کا ثواب انسان لکھ نہیں سکتا. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو کوئی رسول خدا نے قرآن کی آیت بھی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ماشاءاللہ آپ کے سامنے ریفرنس موجود ہے, قرآن سے ریفرنس موجود ہے. اب کوئی بھی انسان قرآن کی تو مخالفت نہیں کر سکتا ہے. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ فاطمہ بضعۃ منی من غضبها فمن غضبنی, رسول خدا اس حدیث کے اندر دو جز بیان کر رہے ہیں. ایک جز جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کے بارے میں, اور ایک وہ جز کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غضبناک کرے گا اس کا جز بتا رہے ہیں. اس لیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جزو رسالت ہے. بے شک بے شک. وہ آپ نے شعر سنا ہے نا کہ تعظیم کر کے خود یہ بتایا رسول نے, بیٹی نہیں ہے جزو رسالت ہے. اور اب اگر آپ اسی سے اندازہ لگائیں, اسی سے آپ اخذ نکالیں کہ جو انسان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دے, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو غصب کرے, اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوگا ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں, نہ ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں, اس روایت سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس غاصب کا انجام کیا ہونے والا ہے روز قیامت. روایت ہے علامہ مجلسی کی حیات القلوب ایک کتاب ہے, وہ علماء موجود ہیں یہاں کے اوپر تصدیق کے لیے. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا, اللہ نے جناب آدم کو تمام طرح کی آسائشیں فراہم کر دیں. کہا کہ جنت میں جہاں چاہو جاؤ, لیکن خیال رکھنا ولا تقربا هذه الشجرۃ, کہ دیکھو خیال رکھنا اس پیڑ کے نزدیک نہیں جانا. لیکن جناب آدم نے اس پیڑ کے پاس جا کر کے اس پیڑ کے پھل کو کھایا. آپ نے سن رکھا ہے, بس یہیں سے آپ کے سامنے عکس کرنا ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں حیات القلوب میں کہ یہ جو درخت تھا, یہ درخت تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب.
کوئی بھی چاہے میں اس کو حوالہ دے سکتا ہوں، اس لیے کہ حیات القلوب اور علامہ مجلسی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ جو درخت تھا وہ محمد اور آل محمد سے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے وہ درخت منسوب تھا۔ جب آدم نے اس درخت کے پھل کو کھایا بغیر اجازت تو اللہ نے کیا کہا کہ آدم اب تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اور خیال رکھنا ایسے مت نکلنا، ایسے مت نکلنا، بلکہ جنت کے کپڑوں کو اتار کے نکلو۔ اور صرف کہا نہیں بلکہ اللہ نے آدم کو جنت سے نکال دیا۔ کس بنا کے اوپر؟ اس لیے کہ آدم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تھا کہ جو درخت منسوب تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ تو بھائی یہ بات صاف صاف واضح ہو گئی کہ جب آدم جیسا نبی اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے منسوب ایک درخت کا ایک چھوٹا سا پھل کھا لے تو اللہ اسے جنت سے نکال دے، تو ذرا تصور کریں اس ملعون کے بارے میں کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق غصب کر لے اور جنت میں جانے کی آرزو لیے وہ بیٹھا۔ ایک صلوات پڑھے والے محمد وآلہ لعنت غیر لعنت آدم جیسا نبی کہ جو ابل بشر ہے۔ آپ دیکھیں جناب آدم اس کائنات کی پہلی خلق کا نام ہے۔ اللہ نے ابھی نے سب سے پہلے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے بہترین طریقے سے، اس کے بعد اس میں روح پھونکی ہے، سارے سجدوں میں انہوں نے سجدہ کیا ہے۔ لیکن آدم کو کس بنا کے اوپر نکالا جا رہا ہے کہ اس پیڑ کے پھل کو کھا لیا۔ اچھا پہلے ہم لوگ بھی سوچا کرتے تھے آخر کیا وجہ کیا تھی جو ایک معمولی سے پیڑ کے پھل کو جناب آدم نے کھا لیا اور اللہ نے نکال دیا۔ جب یہ ہم نے روایت نہیں پڑھی تو ہم بھی بڑا کبھی سوچا کرتے تھے کہ وہ آدم کہ جو اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہو، وہ آدم کہ جس کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ تمام ملائکہ سے سجدہ کروایا، اور اس کے بعد ایک معمولی سے پھل کے کھانے کے اوپر اسے جنت سے نکال دے۔ ہم بھی سوچا کرتے تھے، لیکن جب یہ روایت سامنے آئی تو پتا چلا کہ آدم سے بھی زیادہ کوئی محبوب ترین شخصیت خدا کے نزدیک ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ہے اس جز کا انجام، اس جز کی شرح کہ جس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غضب نہ کیا، گویا اس نے رسول کو غضب نہ کیا، اور جس نے رسول کو غضب نہ کیا گویا اس نے خدا کو غضب نہ کیا، اور جو خدا کو غضب نہ کرے اس کا انجام صرف اور صرف دوزخ۔ بات آ گئی ہے تو پیش کرتا چلوں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتنی مظلومہ ہے کہ جن کی زندگی میں بھی ان کے اوپر مصائب ڈھائے گئے، اور ان کی شہادت کے بعد آج تک کی ان کی تربت کے اوپر